بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کی تمام مسائل حل فرمائے، کرم فرمائے، بہت کرم فرمائے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں 5 سال سے تقریباً مختلف ذکر و اذکار اعمال کر رہا ہوں اور ان سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا۔ کچھ پریشانیاں تھیں، مسائل تھے جن کے لیے میں نے کچھ ذکر و اذکار کیے، جس میں سے ایک ذکر ایسا تھا کہ اسے جب میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے اس سے ایسے ایسے فائدے ملے اور میرے ایسے ایسے کام بنے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کچھ فائدے تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ فائدے ایسے ہیں کہ بس آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، بہت سارے لوگ مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں وہ چیزیں نہیں بتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کے جو میں فائدے لکھ رہا ہوں یہ مجھے دوسروں نے بھی بتائے، جب میں نے کیا تو مجھے بھی بہت فائدے ملے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو اپنے تجربات مشاہدات بتائے تو لوگوں نے بھی اسے پڑھا اور میں نے ثواب کی نیت سے بتایا کہ کوئی کرے تو مسئلہ حل ہو اور میرے بھی مسائل حل ہوں۔ کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کی فکر کرتے ہیں، دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہم پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں انتہائی پریشان تھا، میری ملازمت کی ترقی رکی ہوئی تھی اور اس پریشانی کے عالم میں میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور کھلا پڑھنا شروع کیا، اور لیکن میں نے جو کھلا پڑھا نا وضو کے ساتھ پڑھا، باوضو پڑھا، بے وضو نہیں پڑھا، اور میں اسے پڑھتا چلا گیا کیونکہ پریشانی بہت زیادہ تھی، سیلری کم تھی، اگر میری پروموشن ہو جاتی تو سیلری بھی بڑھ جاتی اور جو دیگر فیسلٹیز ہیں وہ بھی ملتی، تو میں اسے پڑھتا رہا اور کھلا پڑھتا رہا۔ تقریباً 3 مہینے میں نے اس کو پڑھا اور الحمدللہ میری پروموشن ہو گئی، سیلری بھی بڑھ گئی، بونس بھی ملا، ساتھ میں دیگر سہولیات بھی ملی اور اس کی وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب تھے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، پریشانیاں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنا، اور ان کے گھر میں جو ہمارے جاننے والے تھے وہ میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے، ان کے گھر کے اتنے مسائل تھے کہ ایک تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ میں نے اس بندے کو کہا کہ دیکھو طلاق بہت ناپسندہ عمل ہے، لڑائی جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ اس تک مت جائیے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ تمام گھر والوں نے یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، چند دن پڑھنا شروع کریں پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان گھر والوں نے پڑھنا شروع کیا، چند دن پڑھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر کی جو نفرت تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی، بڑوں نے صلح کی، پھر بچوں میں بھی صلح کروائی، آج وہ سب گھر میں بہت خوش ہیں اور جتنی غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں، اور دونوں خاندان بہت خوش و خرم ہیں، ایک دوسرے کی ہر محفل کا حصہ ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ورنہ پہلے یہ معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ تھی۔ تو اگر ایسے معاملات ہیں تو بھی آپ اسے ذکر کریں، اور اگر آپ کی جاب کے ایشوز ہیں تو بھی آپ ذکر کریں۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے رشتہ دار لاہور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے کچھ باڈی پارٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ سانس بھی صحیح طریقے سے نہیں لے رہے تھے۔ اب جسم کے جتنے بھی ان کے مسلس تھے وہ بہت اسٹف ہو گئے تھے، مسلس کام نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دوست کو یہی عمل بتایا اور ان سے کہا کہ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس بیماری میں نہ صرف آپ پڑھو بلکہ آپ کے تمام گھر والوں کو بولو کہ وہ بھی پڑھیں۔ اب جتنے گھر والے ان کے وہاں موجود تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جو وہاں نہیں تھے انہیں فون کر کے کہا کہ فوری طور پر اسے کھلا پڑھنا شروع کر دیں۔ تمام گھر والوں نے، رشتہ داروں نے جو کہ مایوس ہو چکے تھے پڑھنا شروع کر دیا، توجہ، یقین، دھیان کے ساتھ۔ بس یہ پڑھنا تھا اور دیکھا تو مریض کی صحت کے آثار دکھنا شروع ہو گئے، طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹرز بار بار حیرانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کہاں مریض کے جو مسلس تھے وہ ڈی ایکٹیو ہو چکے تھے، ان میں ذرا موومنٹ نہیں تھی، کام نہیں کر رہے تھے، اور اب یہ تھا کہ سانس بھی نارمل ہونا شروع ہو گئی، سانس بحال ہو گئی، اور پٹھے جو تھے ان کی جو مسلس تھے اس میں حرکت ہونا شروع ہوئی، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ہاسپٹل سے آف لیا، اور الحمدللہ اب بالکل تندرست ہیں اور بالکل صحت مند ہیں، اپنے تمام کام خود کر رہے ہیں اور گھر والوں کا بھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بہت اکثیر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید، انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، بیماری ہو، اس آیت کو کھلا پڑھیں،
لیکن کوشش کریں کہ باوضو پڑھیں۔ اگر بے وضو بھی پڑھ لیں، بعض اوقات آپ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں وضو نہیں ہوتا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باوضو پڑھیں گے تو تاثیر زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔